نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدهن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے آدمیوں پر جنت میں داخل ہونا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو ہمیشہ شراب پیے، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ دیوس کے جو اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے۔ سنن نسائی میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایسا شخص ہے جن پر جنت کو حرام قرار دیا گیا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کا وہ عادی ہو۔ شراب جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک عظیم گناہ اس کو کہا گیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو ام الخبائث بھی کہا ہے، یعنی گناہوں کی ماں۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دیگر دوسرے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جیسے خدا نخواستہ انسان بعض اوقات زنا کا بھی ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے اور زنا کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شراب پینے سے بعض اوقات انسان نشے کی حالت میں کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جو اس پر مداومت اختیار کرے، جو ہمیشگی اس پر اختیار کرے، تو ایسا شخص ہے جس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے یا حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اس کے اوپر بھی جنت حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد والدین کی حقوق کی رعایت کی گئی ہے کہ ان کی حقوق کی رعایت کی جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اسی طرح حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو ترجیح دی گئی ہے کہ والدین کا حتی الامکان خیال رکھا جائے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ دیوس آدمی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی گھر والی کو خدا نخواستہ کسی غیر مرد کے پاس چھوڑ دے اور اس سے بدکاری وغیرہ کروائے اور اس سے پیسے وغیرہ حاصل کرے یا اس کو کمائی کا ذریعہ بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن پر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ یہ ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ناراض رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خفا رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لازم آتی ہے جن کاموں سے، تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور رہنے کی وجہ سے یہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے جن سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب لوگوں پر نازل ہوتا ہو، اور اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے جن سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب مسلمانوں کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔